السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ سوال: اس پرفتن دور میں بغیر علم کے فتویٰ دینا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ بیان و توجہ۔ اس پرفتن دور میں بغیر علم کے مستند علماء کرام کی فتاویٰ کے بغیر اپنی طرف سے یا اپنے رائے کے بنا پر بغیر تحقیق کے بغیر ریسرچ کے فتویٰ دینا گناہ کبیرہ، حرام، ممنوع، فتنے اور فساد کا باعث۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اس وقت ہم فرقواریت میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے مدارس، ہماری خانقاہیں، ہمارے مساجد یعنی ممبر سارا جکڑا ہوا ہے۔ اب میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ مثلا ایصال ثواب ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 11ویں شریف ہے، یا ختم القرآن ہے، قبرستان میں ایصال ثواب کرنا ہے۔ جو مدارس سے فارغ نہیں ہیں، اہل حدیث سے فارغ ہیں، وہ سارے کہیں گے یہ شرک و بدعت ہے۔ مثال، علماء دیوبند میں پھر لوگ تقسیم ہیں، کوئی مانتے ہیں کوئی نہیں مانتے۔ پھر جب ہم سنی بریلوی میں جائیں گے، وہ ٹوٹل تو اس کے اقراری ہیں، انکار کی گنجائش نہیں۔ پھر جب ہم اہل تشیع میں جائیں گے، وہ تو صرف امامت سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کے لیے عید میلاد النبی یا ان کے لیے امام حسن علیہ السلام کی اولاد یا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت، فضیلت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ میں نے مثال دے دی۔ پھر جب ہم غامدی صاحب، ذاکر نائک، پرویزی یا توحیدی برادران کی باتوں پہ جاتے ہیں، وہاں بھی آپ کو نفی مل جائے گا، بلکہ وہ تو صحاح ستہ اور جلیل القدر محدثین کے حدیثوں سے بھی انکاری بعض اوقات۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے جو بیلنس رکھتے ہو، اعتدال میں روی ہو۔ مثلا ہمیں اکابرین دیوبند کے مستند فتاویٰ، مثلا ہندوستان کے، پھر پاکستان کے مستند، پھر زمینی حقائق کو، تہذیب اور تمدن کو سامنے رکھتے ہوئے، مثلا پختونخوا ہے تو وہاں علماء دیوبند کا شکل، تہذیب، تمندر، طور طریقہ ڈیفرنٹ ہے، پنجاب میں ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہی بات ہے کہ حقائق کو اور کلچر کے جو معاشرتی مسائل ہے، رویہ، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک عالم دین کو، ایک مفتی کو اکابرین دیوبند کے ممتاز مفتیان عظام کے فتاویٰ سے مستفید ہونا پڑے گا۔ جس طرح فتاوی امدادیہ ہے، فتاوی دارالعلوم زکریا ہے، فتاوی دارالعلوم دیوبند مفتی عزیز الرحمن عثمانی ہے، یا فتاوی رحیمیہ ہے، یا فتاوی علمگیریہ، فتاوی قاضی خان تاترخانیہ، یا فتاوی مفتی محمود حسن گنگوئی کا ہے 32-33 جلدوں میں۔ اب پشاور پہ آتے ہیں تو وہاں فتاوی فریدیہ اور فتاوی مفتی غلام الرحمن، فتاوی عثمانی۔ اب سنی بریلویوں میں جب آتے ہیں تو ہندوستان میں
فتاوی رضویہ سے مستفید ہونا پڑے گا، پھر مفتی امجد علی خان صاحب کی بہار شریعت سے، پاکستان میں منہاج الفتاوی مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحم اللہ کے، فتاوی نعیمیہ مفتی احمد یار خان نعیمی کی، فتاوی نوریہ مفتی نور اللہ نعیمی رحم اللہ کی. یہ میں آپ لوگوں کو مثالیں دے رہا ہوں کہ پھر اس سے مستفید ہونا پڑے گا. اسی طریقے سے اصحاب الحدیث، فتاوی اصحاب الحدیث، فتاوی ابن تیمیہ، نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ، یا فتاوی اصحاب الحدیث جو ساروں کا مجموعہ ہے، اس کو پڑھیں، اس سے مستفید ہو جائیں، اپنے مسلک اپنے مذہب جس طریقے پہ آپ چل رہے ہیں اس کے مطابق پھر آپ فتویٰ دیں، اور تمام علماء کرام کی آراء اس میں شامل کریں جو مستند و حوالہ جات ریفرنس کے ساتھ. اچھا، رائے دینا اور بات ہے. رائے یہ کہ آپ کسی مسئلہ میں کسی کو یار میری یہ رائے ہے، مشورہ دینا اور بات ہے. مشورہ یہ ہے کہ آپ سے کوئی مشورہ طلب کرے تو آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ میری دانش میں یہ کام اگر ایسے ہو جائے تو بہتر رہے گا. تو فتویٰ میں علمی اعتبار سے مشورے میں اور رائے میں زمین آسمان کا فرق ہے، تینوں کو خلط ملط نہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا غیر مستند لوگوں سے، بدعقیدہ لوگوں سے، گمراہ لوگوں سے فتوے لینا معاشرے میں بگاڑ ہوگا، فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. جو اعتدال میانہ روی قرآن اور سنت پہ، فقہاء کرام پہ اور تعلیمات صوفیہ کرام کے رنگ میں رنگین ہے، اس سے مزین ہے، ان کی مجلس، ان کی محافل، ان کی دروس میں جائے اور ان سے مشورہ طلب کرے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین.